میں 3 مقالے ہیں اور عربی زبان میں 5 مقالے ہیں، اور ہندی میں 1 مقالہ پڑھنے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فقیر تاج احمد اس کانفرنس کی اردو مجلس کی جانب سے حاضر ہوا ہے۔ اس مجلس کا جو پہلا مقالہ ہے پڑھنے کے لیے، اور پڑھنے والے حضرات سے میں یہ گزارش کروں گا کہ حضرات وقت کا تھوڑا سا خیال بھی عطا فرمائیں تاکہ تمام حضرات کو یہ موقع بھی مل جائے۔ تو اس پہلے مقالے کو پڑھنے کے لیے میں علامہ نور الزماں صاحب قبلہ مدظ اللہ علی، علامہ فضل حق چیریٹیبل ٹرسٹ ایم پی، حضرت کا موضوع خواجہ ربانیہ اور خوانوادہ رضویہ کے علمی مراسل ہیں۔ حضرت تشریف لائیں، مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات کا بےحد مشکور ہیں کہ ناچیز کو یہ موقع فراہم کیا، اور میں ایک چھوٹا سا مولوی قسم کا انسان ہوں، علامہ آپ نے بول دیا ہے، خیر یہ آپ کی محبتیں ہیں۔ مقالہ پڑھتے ہیں ہم، تلخیص پڑھتے ہیں مقالے کا۔ عنوان ہے خانوادہ ربانیہ کے خانوادہ اعلیٰ حضرت سے روابط۔ اس مقالے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، بلکہ اختتامیہ ملا کر کے 4 حصے ہیں، اور اس کے ذیلی عنوان یہ ہیں: باندہ میں خانوادہ ربانیہ کا قیام، اعلیٰ حضرت مولانا شاہ سید عبدالرب باندھوی، ناصر الاسلام شاہ سید عبدالسلام باندھوی، خلیفہ اعلیٰ حضرت۔ خانوادہ اعلیٰ حضرت سے وابستگی کی مضبوط اور واضح کڑی، دارالعلوم ربانیہ، دعائے مفتی اعظم کی اثر انگیزی، مفتی اعظم ہند کا علاقۂ بندیل کھنڈ میں پہلا دورہ، ایک تعجب خیز ملاقات، سیاح ایشیا مفتی اعظم ہند کی خلوت و جلوت کے مشاہد۔ تمہید: خانوادہ ربانیہ کا تعلق و رابطہ خانوادہ اعلیٰ حضرت سے فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے زمانے سے تاحال قائم و دائم ہے۔ یہ تعلقات و روابط عمومی طور پر خالص دینی، علمی اور تبلیغی رہے ہیں۔ خانوادہ ربانیہ کا مختصر تعارف۔ خانوادہ ربانیہ اولیاء اللہ، علماء کرام و مشائخ اعظام کا علمی و روحانی گھرانہ ہے۔ حضرت مخدوم سید صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ المعروف راجو قتال، برادر خرد و خلیفہ و جانشین مسند خاص حضرت سید جلال الدین المعروف مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک نسل پاک سے ہے، جیسا کہ خانوادہ کے شجرہ میں مرقوم ہے۔ ہندوستان میں یہ گھرانہ سادات حسینی قصبہ ارایاں شاہپور ضلع فتح پور یو پی کی ایک شاخ ہے۔ باندہ میں قیام سے متعلق سماعت فرما لیں۔ خلد آسیہ نواب ذوالفقار علی بہادر والی باندہ کے زمانہ میں یہ خانوادہ باندہ میں قیام پذیر ہوا۔ محدث اعظم باندہ سید محمد امانت علی علیہ الرحمہ کے والد مکرم حضرت مفتی سید دائم علی علیہ الرحمہ اپنی خداداد صلاحیت کے باعث مشہور و معروف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نواب موصوف نے تسکین قلبی اور تعلیم کی حصولیابی کے لیے آپ سے گزارش کی کہ آپ باندہ میں قیام پذیر ہو جائیں۔ درخواست قبول ہوئی اور نواب بیس سے بھی شرفیاب ہوئے۔ نواب ذوالفقار علی بہادر کے ہی مدرسہ میں ایک ہی زمانہ میں اپنے وقت کی 3 نابغہ شخصیتیں، یعنی حضرت مولانا عبدالحلیم فرنگی محلی، حضرت مولانا قاری عبدالرحمن محدث پانی پتی اور حضرت مولانا سید دائم علی فتح پوری رحمہم اللہ درس و تدریس کی خدمت انجام دے رہے تھے۔ اس خانوادہ کے عظیم بزرگ حضرت مولانا سید امانت علی محدث باندھوی علیہ الرحمہ، جو حضرت محدث پانی پتی علیہ الرحمہ کے خاص شاگرد و خلیفہ ہیں، موجودہ سلسلے طریقت جو خانوادہ ربانیہ کا جاری و ساری ہے وہ آپ ہی سے ہے، اور اس طریقے سے خانوادہ ربانیہ سلسلے ولی اللہ کی ایک شاخ ہے۔ چونکہ حضرت محدث پانی پتی علیہ الرحمہ خلیفہ و شاگرد ہیں،
حضرت شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ خانوادہ ربانیہ کے تعارف میں بہت سے بزرگوں کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ چند بزرگوں کے نام یہاں لیتے ہیں۔ حضرت مولانا سید دائم علی فتح پوری، حضرت مولانا سید امانت علی محدث باندوی، شیخ المشائخ حضرت مولانا سید عبدالرب جبل پوری ثم باندوی، حضرت مولانا سید عبدالسلام ناصر الاسلام باندوی ثم کراچوی، استاذ القرہ حضرت مولانا قاری سید عبد المعبود سابق استاد جامعہ نعیمیہ مراد آباد، سلطان الواعظین حضرت مولانا سید وجود القادری جبل پوری، سیاح ایشیا حضرت مولانا حافظ قاری سید مظہر ربانی باندوی بڑے حضرت، مفسر قرآن حضرت مولانا سید غازی ربانی چھوٹے حضرت رحمہم اللہ۔ اب خانوادہ ربانیہ کے خانوادہ اعلیٰ حضرت سے روابط سے متعلق سماعت فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے جبل پور کا 2 بار سفر کیا، پہلا سفر 1908 میں اور دوسرا سفر 1919 میں۔ پہلے سفر میں 4 دن کا قیام رہا، دوسرے سفر میں 1 ماہ 4 دن کا قیام فرمایا۔ مدرسہ برہانیہ جبل پور کے جلسہ دستار بندی میں اعلیٰ حضرت نے شاندار خطاب فرمایا تھا۔ اسی دوسرے سفر میں جلسے کے موقع پر حضرت مولانا قاری سید امانت علی محدث باندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات آپ سے ہوئی تھی، یعنی اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہوئی تھی، اور یہ بیان خانوادہ ربانیہ کے موجودہ معتبر علمی شخصیت حضرت مولانا سید خوشتر ربانی صاحب کا ہے، جو اس وقت مرکزی دارالعلوم ربانیہ باندہ کے صدر اعلیٰ ہیں۔ اس طرح سے ممکن ہے کہ اور بھی تعلقات و روابط رہے ہوں۔ آل انڈیا سنی کانفرنس و دیگر اجلاس میں اکابر علماء اہل سنت کے ساتھ خانوادہ ربانیہ کے علماء و مشائخ کے برابر نمائندگی رہتی تھی۔ بالخصوص سیاح ایشیا حضرت مولانا سید مظہر ربانی علیہ الرحمہ مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی موجودگی میں بہت سے خطابات کیے، جیسا کہ سیاح ایشیا کا بیان ہے۔ ہندوستان کے سینکڑوں دینی جلسوں اور آل انڈیا سنی جماعتوں کی کانفرنس میں مجھے حضرت کی سرپرستی میں تقریر کرنے کا اتفاق ہوا۔ میرا خیال ہے کہ نہ صرف مجھے بلکہ اسٹیج کے ہر قادر الکلام خطیب و مقرر کو عام سامعین کی فکر سے زیادہ حضور مفتی اعظم ہند کے بروقت شرعی مواخذہ کی فکر رہتی کہ کہیں کوئی لفظ زبان سے تقریر کی روانی میں ایسا نہ نکل جائے جس پر حضرت کا فقیہانہ احتساب حرکت میں آ جائے۔ بیان ختم ہے۔ یہاں پر یہ بیان ماہنامہ استقامت میں بھی سے ماخوذ ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند جبل پور جلوہ افروز ہوتے تو سرکار ربانی حضرت مولانا سید عبدالرب علیہ الرحمہ سے بھی ملاقات کرتے تھے۔ اس تعلق سے کتاب سرکار ربانی کے مؤلف مفسر قرآن مولانا حکیم سید غازی ربانی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں، حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جب کبھی جبل پور تشریف فرما ہوئے تو خود بنفس نفیس ملاقات کو تشریف لاتے۔ یہ بعض دیز کو ان کی قیام گاہ تشریف لے گئے تو وہ وقت رخصت پھر مزید ملاقات کے لیے ان کے مکان پر آئے۔ یہاں پر بیان ختم ہے۔ حضرت مولانا الشاہ سید عبدالسلام باندوی صاحب جو تقسیم ہند کے زمانے میں کراچی ہجرت کر گئے تھے، آپ ملکی، ملی، سماجی اور تبلیغی سطح پر بڑے ہی متحرک اور فعال تھے۔ خاص طور سے آل انڈیا سنی کانفرنس کے حوالے سے اور حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے معیت میں ملک و بیرون ملک کے بہت سے اسفار میں ساتھ رہے۔ آپ کے تعلقات بھی فاضل بریلوی علیہ الرحمہ سے بڑی قربت والے رہے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے خلیفہ ہیں، جیسا کہ پروفیسر مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ نے خلفائے محدث بریلوی میں آپ کا شمار خلفائے اعلیٰ حضرت میں کرایا ہے۔ خانوادہ ربانیہ کا خانوادہ اعلیٰ حضرت سے وابستگی اور تعلقات کے اعتبار سے سب سے مضبوط اور واضح کڑی جو اس فقیر کو دریافت ہوئی ہے وہ شخصیت ہے سیاح ایشیا خطیب الہند حضرت مولانا سید مظہر ربانی باندوی علیہ الرحمہ کی۔ یہاں پر سب سے پہلے راقم الحروف اعلیٰ حضرت
فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے متعلق آپ کا ایک تاثر گرامی پیش کرتا ہے جسے آپ نے الجامعۃ الرضویہ پٹنہ کے نام ارسال فرمایا تھا، اس کا کچھ حصہ سماعت کریں گے۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث اور اجماع و قیاس سے اہل حق کی تعمیر اور اہل باطل کی تخریب کے ایسے دلائل فراہم کیے ہیں کہ رہتی دنیا تک ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے کسی اور دلیل کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن آج کے دور میں ایک بہت بڑی خامی اعلیٰ حضرت کی پیروی کا دم بھرنے والوں میں یہ پیدا ہو گئی ہے کہ وہ باطل کی تخریب پر تو پورا زور صرف کرتے ہیں، مگر اہل حق کی تعمیر کے لیے ان کے پاس ذرا بھی دمخم نہیں ہے۔ اگر کچھ مرد میدان اس طرف قدم بڑھاتے بھی ہے تو ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ سنیوں کے پاس ترقی و استحکام، غلبہ و اقتدار کے دلائل و وسائل نہیں، بلکہ سب جانتے ہیں کہ تخریب آسان ہے اور تعمیر مشکل ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ سنیوں کی جماعت ہر جگہ تعمیر و ترقی، سیاست و اقتدار میں زوال پر ہے۔ آج کا دور جمہوریت کا دور ہے جس میں مسلمان کہلانے والوں میں سنیوں کی اکثریت ہے، پھر بھی چھوٹے فرقے آگے بڑھ جاتے ہیں، سنی ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ تمام سنی عوام کو پہلے منظم و مربوط کیا جائے اور چھوٹے چھوٹے اختلافات کی خلیج کو پاٹ کر سب کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے۔ یہاں پر یہ فکر انگیز تاثر ختم ہوا، آگے سماعت کریں۔ جس زمانے میں آپ دادوں، آپ سے مراد حضرت سیاح ایشیا حضرت سید مظہر ربانی علیہ رحمہ ہیں، آپ جس زمانے میں دادوں علی گڑھ میں حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ سے اپنے تعلیمی منازل طے کر رہے تھے، اس وقت برابر بریلی شریف میں عرس رضوی میں شامل ہوتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا تعلق بریلی شریف سے زمانے طالب علمی ہی سے وابستہ ہے۔ چنانچہ آپ اپنے ایک مضمون میں رقم تراز ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ کے سالانہ عرس میں حضرت صدر الشریعہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ بریلی شریف ضرور تشریف لے جاتے اور تلامذہ بھی ہمیشہ ان کے ہمراہ رہتے۔ دادوں پہنچنے کے بعد میں بھی انہی میں شامل ہو گیا۔ بریلی حاضری میں ہمارے دو مقصد تھے: اعلیٰ حضرت کے فیوز و برکات کا حصول، نمبر 2 صدر الشریعہ کا اپنے ہم عصر علماء سے ربط و تعلق اور فقہی مکالمات سے استفادہ۔ حضرت کی معیت میں کے طفیل میں نے بیک وقت جن بزرگوں کی زیارت کی ان میں قابل ذکر یہ ہیں: حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب، حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی، حضرت محدث اعظم ہند سید محمد کچھوچوی، حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب بریلوی، حضرت امیر شریعت مبلغ اسلام مولانا عبدالعلیم صاحب میرٹھی صدیقی میرٹھی، حضرت ملک العلماء مولانا ظفر الدین صاحب بہاری، حضرت برہان الملت مولانا برہان الحق جبل پوری وغیرہم رحمہم اللہ تعالی۔ ان کے علاوہ دیگر علماء جن سے ہماری ملاقاتیں عرس کے موقع پر بریلی شریف میں ہوتی تھی، ان میں اکثریت صدر الشریعہ و صدر الافاضل کے شاگردوں کی ہوتی تھی۔ عرس کے موقع پر پورا ماحول علمی مباحث اور باہمی نقد و تبصرہ اور جرح کا آماج گاہ بن جاتا تھا۔ یہ بیان آپ کا حیات صدر الشریعہ حیات و خدمات میں مرقوم ہے۔ ایک دوسرے مضمون میں آپ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ سے رقم تراز ہیں۔ آپ تحریر کرتے ہیں کہ سیدی سندی شہزادہ اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت حضرت مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان صاحب مفتی اعظم ہند نوری برکاتی قادری بریلوی قدسہ سرہ العزیز سے میری نیازمندانہ وابستگی کا تعلق 1940 سے ہے۔ عرس رضوی کا نورانی اجتماع میرے لیے نعمت غیر مترقبہ سے کم نہ تھا، کیونکہ فیضان اعلیٰ حضرت سے مستفیض ہونے کے علاوہ شہزادگان اعلیٰ حضرت و دیگر اکابرین و داعیان اہل سنت و اساتین ملت اسلامیہ کی زیارت کا شرف اور ان کا فیض صحبت اکجائی طور پر یہی نصیب ہوتا تھا۔ جن لوگوں نے بزرگوں کے اجتماع کا وہ نورانی اور روحانی ماحول اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور چند لمحات بھی
اس مقدس ترین علم و نور سے جگمگاتی ہوئی فضا میں گزارے ہیں، وہ حضور مفتی اعظم ہند کی جلالت علمی، دیانت فقہی، خوف الہی، عشق رسول، تقوی و پرہیزگاری کے اعلیٰ ترین مقام کو خوب سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کا یہ بیان ماہنامہ استقامت میں درج ہے۔ دارالعلوم ربانیہ کا تذکرہ سماعت کریں۔ یہ خانوادہ ربانیہ کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ علاقۂ بندیل کھنڈ میں جو مذہبی، دینی اور مسلکی رمق دمق ہے، اس میں اس ادارہ کا بڑا اہم کردار ہے۔ چونکہ یہ علاقہ کا قدیم اور مرکزی ادارہ ہے، اس ادارے کے 3 بانی ہیں، حضرت مولانا سید محمود القادری، سیاح ایشیا حضرت مولانا سید مظہر ربانی، مفسر قرآن حضرت مولانا سید غازی ربانی رحمہ اللہ۔ حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم ربانیہ باندہ کا نظارہ کرنے کے بعد فرط انبساط میں مبارکبادی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ویرانے کو علم و حکمت کا لالہ زار بنا دیا۔ 1977 کا آپ کا یہ بیان ہے۔ یہاں پر اس ادارہ کا تذکرہ اس لیے کرنا مناسب ہوا کہ اس سے بھی خانوادہ رضا کی وابستگی رہی ہے۔ اس ادارہ میں حضور مفتی اعظم ہند، علامہ اختر رضا اظہری، مولانا توصیف رضا وغیرہ حضرات تشریف لا چکے ہیں۔ دارالعلوم کے جلسے دستار بندی کے موقع پر 1391 ہجری میں حضرت مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ مدعو تھے۔ آپ نے ادارہ کا جائزہ و معائنہ کرنے کے بعد اپنا بافیض تاثر ان الفاظ میں رقم فرمایا: فقیر اس مدرسہ ربانیہ باندہ کے جلسے دستار بندی کے موقع پر بلایا گیا۔ میں نے مدرسہ کے لیے جو مکان بنایا جا رہا ہے وہ بھی دیکھا، طلباء و مدرسین کی ملاقات کی، مسرت بھی حاصل کی۔ میری دعا ہے کہ مولا کریم اس کو مرکزی دارالعلوم اہل سنت بنا دے، بہت فروغ دے۔ اس سے جو طلباء فارغ ہو کر ملک میں پھیلیں وہ سچی صحیح خدمت مذہب اہل سنت کریں اور بددین و بد مذہبوں، وہابیوں وغیرہم کی نکابت اللہ عز و جل اس کے بانی و اراکین و معاونین کو بہتر سے بہتر جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی خدمت دینی کو قبول فرمائے۔ دارالعلوم ربانیہ کے اکابرین اہل سنت کی تشریف آوری ایک کتاب ہے، اس میں یہ آپ کا تاثر مرقوم ہے۔ دارالعلوم ربانیہ میں جب حضرت تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی آمد ہوئی تو آپ نے کچھ اس طرح اپنے تاثر گرامی پیش فرمائے: دارالعلوم دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی۔ یہ ادارہ علاقۂ بندیل کھنڈ میں سنیوں کا واحد مرکزی ادارہ ہے جو بفضلہ تعالیٰ 13 سال سے سنیت کی عظیم خدمت انجام دے رہا ہے۔ مولا کریم اس ادارہ کو زیادہ سے زیادہ فروغ بخشے اور اس کے ناظم و اراکین و معاونین اور مدرسین سب کو برکات دارین سے نوازے۔ 1986 کا یہ بیان ہے۔ اب یہاں پر دعائے مفتی اعظم کی اثر انگیزی بھی سماعت کریں۔ یہاں پر غور فرمائیں تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی بافیض زبان سے نکلی ہوئی دعا کو قبولیت کا درجہ حاصل ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت اپنے دعائیہ کلمات میں رب کریم کی مقدس بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ اس کو مرکزی دارالعلوم اہل سنت بنا دے۔ 10 سال بعد جب آپ کے نواسے علامہ اختر رضا اظہری علیہ الرحمہ اس ادارے میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو اپنے تاثرات گرامی میں تحریر کرتے ہیں کہ یہ ادارہ علاقۂ بندیل کھنڈ میں سنیوں کا واحد مرکزی ادارہ ہے، یعنی نانا کی کرامت پر نواسے کی تحریر تصدیق ثابت ہوئی۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا علاقۂ بندیل کھنڈ میں پہل تبلیغی دورہ سیاح ایشیا حضرت علامہ ارشاد سید مظہر ربانی علیہ الرحمہ نے ہی کرایا۔ اس ضمن میں خلیفہ سیاح ایشیا حضرت مولانا مفتی نذر محمد صاحب سابق صدر المدرسین و مفتی دارالعلوم ربانیہ باندہ کا بیان مقالہ میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اختتامیہ سماعت فرما لیں۔ خانوادہ ربانیہ کے موجودہ علماء و مشائخ کی ملاقاتیں خانوادہ اعلیٰ حضرت کے موجودہ علماء و مشائخ سے جلسے وغیرہ پروگراموں میں ہوتی رہتی تھیں، ابھی بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تعلقات و روابط کا سلسلہ بڑا دراز رہا ہے، لیکن ساری باتیں اور معلومات تحریر میں نہ ہونے کے سبب مفصل اور جامعیت کے ساتھ بیان کرنا مشکل ترین امر ہے۔ حضرت مولانا سید خشتر ربانی صاحب نے اپنی یادداشتوں کے دریچے سے کچھ معلومات نوٹ کرائے ہیں جس سے دونوں خانوادوں کے مابین تعلقات و روابط کے مزید واضح اشارے ملتے ہیں۔
جس کا کچھ حصہ اوپر بھی بیان کیا جا چکا ہے. حضرت مولانا اب یہاں پر آپ کا ایک بیان بلکہ مسلسل آپ کا بیان پڑھتے ہیں. حضرت علامہ کوثر ربانی صاحب اور حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان علیہ الرحمہ کا ممبئی کے متعدد جلسوں اور جلوس میں ساتھ رہا ہے. حضرت تاج الشریعہ علیہ الرحمہ وصال سے پہلے آل انڈیا سنی جمعیت العلماء ممبئی کے سرپرست اعلیٰ اور مولانا کوثر ربانی جبل پوری نائب سرپرست رہے. حضرت تاج الشریعہ نے اعلان فرمایا تھا کہ میرے بعد مولانا کوثر ربانی سرپرست اعلیٰ رہیں گے، لہٰذا موجودہ وقت میں آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا کوثر ربانی صاحب اور نائب سرپرست مولانا اسجد رضا خان صاحب ہیں. حضور سیاح ایشیا علامہ مظہر ربانی علیہ الرحمہ اور حضرت علامہ ریحان ملت رحمانی میاں علیہ الرحمہ کے درمیان سیاسی معاملات میں کافی قربت رہی. اب یہ اپنے والد ماجد کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ شیخ طریقت حضرت مولانا سید محمود القادری ربانی علیہ الرحمہ نے بنفس نفیس بریلی شریف پہنچ کر حضور مفتی اعظم ہند کے جنازے میں شرکت فرمائی تھی. اب یہاں آخر میں وہ اپنے تعلق سے بیان دیتے ہیں کہ ایم پی یو پی مطلب ایم پی کے چندیا اور بلہور، یو پی اور وجے واڑہ آندھرا، سیلم تمل ناڈو اور چھتیس گڑھ کے کئی تبلیغی جلسوں میں حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا علیہ الرحمہ، حضرت مولانا قمر رضا علیہ الرحمہ امین شریعت، حضرت مولانا سبطین رضا علیہ الرحمہ اور مولانا توصیف رضا وغیرہم کی معیت میں فقیر یعنی مولانا سید خوشتر ربانی برابر جلسوں جلوس میں شامل و شریک رہے. میں اپنے مقالے کی تلخیص کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. آپ تمامی حضرات کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.